آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے پر درخت سجدہ کرتے ہوئے آ گئے۔ وہ آپ کی طرف چل رہے تھے بغیر قدم کی ٹانگ پر، گویا کہ ان درختوں نے لکیریں کھینچی اور لکھا ان کی شاخوں نے انوکھا خط اپنے راستے کے وسط میں۔ یہ درخت اس بادل کی طرح تھے جو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے تھے وہ بھی جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس تندور کی سی گرمی سے بچاتا تھا جو دوپہر کو بھڑکایا گیا ہو۔ میں اس چاند کی قسم کھاتا ہوں جو 2 ٹکڑے ہو گیا تھا کہ بے شک اس کو آپ کے قلب مبارک سے خاص نسبت ہے، اور میری یہ قسم سچی ہے، اور قسم ہے اس خیر و کرم کی جسے غار ثور نے اپنے اندر چھپا لیا تھا، اور ہر طرف کفار اس نے دیکھنے سے اندھے ہو گئے تھے۔ پس سراپا سچائی اور صدیق اکبر اس غار میں تھے اور دکھائی نہ دیے، اور وہ کفار کہہ رہے تھے کہ غار میں کوئی شخص موجود نہیں۔ ان کفار کا گمان تھا کہ کبوتر اور مکڑی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں انڈے نہیں دیے اور جالا نہیں بنا۔ اللہ کی حفاظت نے مستغنا کر دیا دگنی زرہوں سے اور اونچے قلعوں سے۔ جب بھی زمانے نے مجھ پر ظلم کیا اور میں نے ان کی پناہ لی تو مجھے ان کی ایسی امان ملی کہ جس پر کوئی ظلم نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے جب بھی ان کے دست مبارک سے دنیا و آخرت کی دولت طلب کی تو میں نے طلب سے بھی بڑھ کر بخشش پائی ہے، اس ذات سے جو بوسہ دیے جانے والوں میں سب سے افضل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے وحی ہونے کا انکار مت کرو، کیونکہ آپ کا قلب مبارک تب بھی نہیں سوتا جب آنکھیں سو رہی ہوتی ہیں، اور یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کی عمر 40 سال تک پہنچ جانے کے بعد رونما ہوا تھا۔ پس نبوت کی عمر کو پہنچ جانے کے بعد خواب میں وحی کا مشاہدہ کرنے والے کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مقدس ہے اللہ کی ذات، وحی محنت کے ذریعے حاصل نہیں ہوتی، اور نہ ہی کسی نبی پر غیب کی خبر دینے کی تہمت ہے۔ نشانیاں معجزات ان کی بہت ہیں، نہیں چھپی ہوئی کسی سے، کہ اس کے بغیر مثال لوگوں کے درمیان قائم نہیں ہو سکتی۔ کتنے ہی بیماروں کو شفا یاب کیا آپ کی ہتھیلی نے چھو کر، اور کتنے ہی محتاجوں کو چھڑایا ہے دیوانگی کی قید سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا نے قحط والے سال کو ہرا بھرا کر دیا، یہاں تک کہ وہ سال خوشحالی کے اعتبار سے روشن ہو گیا۔ کالے سیاہ زمانوں میں قحط سالی دور فرمائی، ایسے بادل کے ذریعے جو اتنا کھل کر برسا کہ تمہیں نالوں پر گمان ہونے لگا، بڑے دریا کی سی روانی کا، اور وادی ارم کا سیلاب کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تھینک یو۔